اسلامی مساوات کی بنیاد پر بات کر لیتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے گا آسما کہ اسلامی مساوات کے بنیادی تصورات کیا ہیں؟ فرمائیے گا. دیکھیے، اسلامی تصورات یہ ہیں جہاں سے آغاز ہماری گفتگو کا ہوا ہے کہ سب کو ایکول رکھنا ہے، سب کو برابری دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے تمام انعامات پوری بنی نوع انسانیت پر کیے ہیں. عقل جیسی نعمت سب کو دی ہے، لیکن اسی طرح کسی نے محنت کی اور وہ اب اللہ کے قریب ہو گیا. کسی نے دنیاوی لحاظ سے محنت کی تو اس نے بڑا گھر بنا لیا، گاڑیاں لے لی، یعنی اس کے پاس مال و اسباب کی ریل پیل ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں سب کو یکساں دی ہیں. سب کو جتنے مجھے آزادی ہیں اتنے کسی اور کو بھی دیے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے درمیان ایک بات یہ فرما دی کہ کوئی بھی رنگ و نسل میں، قوم، زبان کوئی بھی ہو، لیکن وہ تمام اگر فضیلت اختیار کرنا چاہتے ہیں، قابل احترام ہونا چاہتے ہیں، محترم ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تقویٰ کا معیار رکھ دیا. اللہ رب العزت سے وہ ڈرتا ہو، خشیت الہی کی وجہ سے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو. یہ اسلامی تصور ہے. اسلامی تصور یہ ہے کہ مساوات کی جھلک صرف ہمارے معاملات میں نہیں رہتی ہے، بلکہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری عبادات کی طرف بھی آتی ہیں. اسلامی تصورات یہ ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ایک دن میں 5 مرتبہ ہم یہ پریکٹس کریں. دیکھیں نا، باجماعت نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے کتنے اس کے اجر ہیں. تو وہ اصل میں ہماری تربیت کرتی ہے. وہ تربیت کیا ہے کہ جب ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اور پھر ساتھ ہی باس ہی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، امپلائی بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو پھر دلوں کے اندر جو غرور و تکبر ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے میل ہوتا ہے، وہ نکلتا جاتا ہے. اسی طرح ہم روزے کی طرف جائیں تو روزہ بھی رمضان المبارک میں فرض ہے. پورے سال میں 1 ماہ میں روزے فرض ہیں ہم پر. اسی طرح 30 روزے سب نے رکھنے ہیں. یہ کسی پر تفریق نہیں ہے کہ کسی نے رکھنے ہیں کسی نے نہیں رکھنے، یا پھر سحر و افطار میں کسی نے جلدی کرنا ہے کسی میں دیر کرنا ہے. اسی طرح حج کی مثال جو آپ نے شروع میں بھی بات کی، تو اس کے اندر بھی ہم طواف سب نے کرنا ہے. آپ نے صفا و مروہ میں سب نے رمل کرنا ہے، سب نے وہاں پر 7 چکر لگانے ہیں، کسی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ عمل سیدہ حضرت ہاجرہ کا ہے، لیکن وہ یہ تفریق نہیں کی گئی کہ صرف خواتین نے کرنا ہے، بلکہ وہ مرد حضرات نے بھی کرنا ہے. تو سب کے لیے وہ اجر برابر ہو گیا. تو یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. مفہوم حدیث ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی طرح وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی ظاہری صورت پر نہ جائیں، کسی کی ظاہری تکلیف پر نہ جائیں کہ وہ اس تکلیف میں پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہے، کتنا قریب ہے. اس لیے ہمیشہ سب کو برابری کی سطح پر سب سے محبت رکھیں، سب کا خیال رکھیں. اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور مشاہیر اسلام، جس طرح ہم نے کچھ دیر قبل گفتگو کی حضرت عمر کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو حدیث مبارکہ کا ہم نے ذکر کیا، ان تمام سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان مشاہیر اسلام کے نقش قدم پر چلیں. آج کی نوجوان نسل کو ہم بتائیں کہ ہمارے مشاہیر کی کیا تعلیمات ہیں. تبھی ہمارا معاشرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس کے مطابق یہ پروان چڑھ سکتا ہے، اور یہ چیزیں ہم آگے اپنی اقدار کو پھیلا سکتے ہیں. اور جس طرح سے آسما آپ نے بھی مثال دی، اور ہم حج کی مثال دیکھ لیں تو تمام چیزیں برابر، لباس بھی ایک جیسا، ہم لباس ہو کر، یعنی کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی شہنشاہ کسی ملک کا بادشاہ کسی ملک کا کوئی اہم منصب پہ فائز فرد ہے تو وہ کوئی عالی شان لباس پہن کر وہاں آئے. نہیں، بلا تفریق، رنگ و نسل، آقا و غلام، وہاں سب برابر ہیں اور سب برابر کی حیثیت سے وہاں موجود ہے. اسی طرح سے اگر ہم معاشرت کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے بات کی جا رہی تھی، ہماری جو مساجد ہیں اس میں بھی یہی تفریق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا امیر کبیر بندہ ہے تو وہ آگے صف میں کھڑا ہوگا، یا کوئی غریب ہے تو وہ پیچھے صف میں کھڑا ہوگا. ایسی خوبصورت مساوات، ایسا خوبصورت درس مساوات کا صرف دین اسلام نے عطا فرمایا ہے. وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد.